رہا تو اگر مجھ سے دامن بچاتا رہا اگر مجھ سے دامن بچاتا رہا سب تیرے در سے ٹکرا کے مر جاؤں گا تو اگر مجھ سے دامن بچاتا رہا سب تیرے در سے ٹکرا کے مر جاؤں گا تو اگر مجھ سے دامن بچاتا رہا سر تیرے در سے ٹکرا کے مر جاؤں گا تو اگر مجھ سے دامن بچاتا رہا سر تیرے در سے ٹکرا کے مر جاؤں گا اگر مجھ سے دامن کیوں نہ آتی بدل مجھ سے میرے صنم کیوں نہ آتی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا تمام آنے والے دوستوں کو بزرگوں کو بچوں کو اور جو اس وقت مختلف علاقوں میں ہمیں سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ چند لمحے حاضری کے طور پہ گفتگو کا مقصد یا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قوالی سن لینا کام نہیں کہ اسے عادت بنا لیا جائے قوالی کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا ورنہ ایسے ایسے صوفیاء کے اشعار ایسی ایسی باتیں وہ بندہ نہیں سمجھ سکتا ایک بات میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے شاید کسی کو پتا ہو کہ پہلے بھی آپ نے سماعت کی ہے کب کی ہے کب پچھلی محفل پہ کب کی ہے کب کی ہے چند باتیں جو ضروری تھیں وہ آپ سے دوبارہ کرنے کے لیے میں نے کہا اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس آیت کریمہ میں کیا ہے حقیقت جو ہے قرآن مجید کو کوئی بندہ کما کو سمجھ نہیں سکتا
اس بات میری کو زندگی میں یاد رکھیں، کوئی بندہ کال میں، کوئی بندہ حال میں کچھ بھی سنا دے، یاد رکھیں قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے، ایسی بات ہے، ایسی ایک داستان ہے جسے کما حقہ کوئی بندہ سنا نہیں سکتا، لیکن قرآن مجید کی روح تک پہنچنے کے لیے جب تک تزکیہ نفس نہ ہو قرآن مجید کی روح تک کبھی پہنچا جا ہی نہیں سکتا۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں۔ دوبارہ پڑھیں درود پاک۔ مولانا روم ایک شعر فرماتے ہیں، ماز قرآن مغزہا برداشتین۔ آپ فرماتے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے مغز کو اٹھایا، استخوان پیشے سگان انداختین۔ آپ فرماتے ہیں ہنڈیاں ہم نے کتوں کے سامنے ڈال دی، ہم نے قرآن کے مغز کو اٹھایا ہے، ہڈیاں ظاہری علوم پہ یہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کب شعر بڑا سخت ہے، مولانا روم کا بڑا سخت سا شعر ہے، لیکن میں نے آپ کو سنا دیا۔ آپ نے فرمایا ہم نے قرآن کے مغز کو حاصل کیا ہے، ہڈیاں ہم نے کتوں کے سامنے ڈال دی ہیں کہ وہ ظاہری علوم پہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، یہ بات نہیں، وہ بات نہیں، وہ بات نہیں۔ قرآن مجید کی حقیقت تک آشنائی کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کی، اتنی ہی سمجھ آ سکتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ عطا کریں، اور تزکیہ نفس کے بغیر اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ صرف قرآن مجید کا ترجمہ یاد ہو جائے، عربی عبارت یاد ہو جائے، فضان یا ایتھے آ جاؤ تو یا بہ جو ہیں تو اسی کھڑے بھی ایسے جگہ تے ہو، ایتھے آ جاؤ۔ افضان تیرا نام ہی بول گیا، دھاندلی جے کرنا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ کما کو قرآن کو سمجھ سکتا ہوں، نہیں، ہاں قرآن وہی سمجھ سکتا ہے جو صاحب قرآن ہو، یا قرآن کو نبی سمجھ سکتا ہے، یا پھر علی سمجھ سکتا ہے، یا کوئی کامل ولی سمجھ سکتا ہے۔ آمین۔ کامل ولی جس نے تزکیہ نفس کیا ہو، اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اس دعا میں آپ نے کہا تھا ایسا نبی بھیج، بات لمبی ہو جائے گی، جو قرآن کی تلاوت کر رہے یاتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب ویعلمہم، انہوں نے پہلے علم کا کہا کہ تلاوت کرے، پھر علم سکھائے، پھر تو اللہ نے فرمایا ہم نے وہ نبی بھیجا ہے جو پہلے قرآن کی تلاوت کر کے تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر علم سکھاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر علم کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیچڑ کا کیچڑ انسان اس میں رہتا ہے، جب اسے خود سمجھ نہیں وہ دوسروں کو کیا سمجھائے گا؟ آیتیں میں نے آپ کے سامنے یہی تلاوت کی تھی جن کا ظاہری معنی یہ ہے کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وحی کی، تیرے رب نے وحی کی شاید کی مکھی کو کہ پہاڑوں میں وہ اپنے گھر بنائے، درختوں پہ اور چھتوں میں، خالی چھتوں میں، اونچی جگہوں میں، جب بنا لے تو ثم کلی من کل ثمرات، پھر اس کے بعد ہر پھول سے وہ کھائے، فَاسْلُقِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے کو مقرر کیا ہے وہ جو ہموار اور نرم اس کے لیے راستہ ہے۔
توجہ میری طرف رکھیں، چند گوشے ایسے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن کی بھی عظمت کی سمجھ آئے گی اور پتہ چلے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، ہم نے پھر اس سے مختلف رنگوں کی شراب نکالی، شہد نکالی، جس میں سب کے لیے شفاء، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ آیت ہے فکر والوں کے لیے۔ آپ اگر سمجھ رہے ہیں میری بات، آپ تک بات پہنچ رہی ہے۔ آج کل جڑے پنڈ دے بندے نو مسکینہ ڈرامے نہیں سمجھ آ جاندی تو اردو دی بھی آئی جائے گی، کچھ اوکھی سوکھی، کچھ پچھلوں کے لیے کچھ اگلوں کے لیے، لیکن گزشتہ سے پابستہ، پچھلی بات کے ساتھ ملی ہوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے وحی کی۔ میں نے آپ کو اس دن ساری باتیں سمجھا دی تھیں، بڑے اعتراضات ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ وحی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ موسیٰ کی ماں تھی۔ موسیٰ کی ماں کو اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ میں موسیٰ کی ماں ہوں۔ اور چلو ٹھیک ہے جی، بھئی نبی کی ماں کو تو ہو سکتی ہے۔ نبی میں نے کہا وحی کی 8 قسمیں ہیں۔ ابن عربی نے فرمایا وحی کی 8 قسمیں ہیں، کچھ نے کہا 14 قسمیں، ابن عربی فرماتے ہیں 8 قسمیں ہیں۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی بھی فرماتے ہیں 8 قسمیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے بڑی وحی اور سب سے عالی وحی جو ختم ہو چکی ہے وہ وحی نبوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہے، باقی 7 کی 7 وحییں آج تک ہو رہی ہیں۔ میری بات آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وہ وحی جو نبی والی، یہ شہد کی مکھی نبی نہیں ہے، قیامت تک وحی ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھی وحی اشارے سے بھی ہو جاتی ہے، جیسے زکریا علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، آپ نے اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو اپنے بندوں کو۔ وہی خواب میں بھی ہو سکتی ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، نہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ خواب میں باپ دیکھ رہا ہے، نبی ہے نا، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، حکم ہو چکا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ بندہ کہتا ہے جی دیکھو نا، اگر نبی کو پہلے پتا ہوتا بیٹا ذبح نہیں ہونا تو پھر خواب سچا ہوتا نا۔ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ اگر پہلے بتا دیتا ابراہیم کو کہ تو نے بیٹا تیرا ذبح نہیں ہونا تو کا ایک امتحان ہوتا۔ نہ بیٹے کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے، باپ چھری چلا رہا ہے، اگر پہلے پتا ہوں مینڈا آ جانا ہے تے ابے چج دی چھری بھی کو نہیں سی چلانی تے پتر چج دا سونا بھی کو نہیں سی۔ اللہ نے یہی بتایا کہ میرے بندوں کا یہ حال ہوتا ہے، اس حال میں ہوتے ہیں کہ میرے سامنے وہ ایسے سرخرو، سمجھیں باپ بیٹا سامنے ہے، بیٹے کا باپ کا بیٹے پہ چوری چلانا اور پھر بیٹے کا سامنے سر تسلیم خم کرنا، کائنات میں ایسی مثال نہ ملتی ہے نہ مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتائی نہیں، فرمایا تجھے پہلے بتا دوں گا تو تیرا امتحان کا ایک ہوگا، پہلے بتائی نہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ بھی وہی تھی جو خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی تو اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، یہ جڑا سچ کر تکایا تو جڑا خواب سی۔ وہی یوں بھی ہوتی ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، وہی نبی کی ماں کو ہو سکتی ہے، غیر نبی کو وہی نہیں ہو سکتی، تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے یوخون بعضهم الی بعض، فرمایا شیطان بھی وہی کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ معلوم یہ ہوا کہ بھئی پھر 2 قسم کی ہوگی، ایک وحی رحمانی ایک وحی شیطانی۔ میری طرف توجہ ہے؟ ایک وحی شیطانی۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا حضور کیسے پتا چلے گا نبی کو ولی کو کہ یہ وحی رحمانی ہے یا شیطانی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نبی اور ولی کے دل پر ایسا نزول سکینہ اتارتا ہے کہ اسے خبر ہوتی ہے یہ بات خدا سے ہے یا شیطان سے ہے۔ اس کے دل پر ایسا اطمینان اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، ایسا سکون اتارتا ہے، اسے خبر ہوتی ہے کہ یہ جو مجھ پہ اتر رہا ہے یہ خدا کی طرف سے اتر رہا ہے، خدا کے غیر سے نہیں اتر رہا۔ نہیں جی پھر بھی نبی کو وحی ہونی چاہیے، چلیں جی آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو وحی آسمان کو بھی کی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اور بھی فرماتا ہے، صرف آسمان کو کہ نہیں، فرمایا قیامت کا روز ہوگا، یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، یہ زمین ساری خبریں پھینک پھینک کے، سب خبریں بتا بتا کے، سنا سنا کے لوگوں کو بتا دے گی، اس لیے بہنہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ جے زمین تے وہی ہو سکتی ہے، اسمان تے ہو سکتی ہے، موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے ہو سکتی ہے، مریم تے ہو سکتی ہے، شاید دی مکھی تے ہو سکتی ہے، تے کوئی کامل ایسا بھی ہے جنہوں ہو سکتی ہے۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کہ پچھلی وحی کے ساتھ آپ کو اتنی میرا خیال بات بڑی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اگر کریں گے تو، اور ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی جانوروں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ان میں سے جو خصوصیت وحی کی عطا ہوئی ہے وہ صرف شہد کی مکھی کو ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات سنتے چلیں، آپ دیکھتے چلیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے کس کی طرف وحی کی؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ علماء بیٹھے نے، انہاں دا بڑا گہرا مطالعہ ہوندہ ہے، ڈر ہوندہ ہے، نر تے کیتی ہے یا مادہ تے کیتی ہے؟ جے مادہ تے کیتی ہے مڑتے تسی سارے مر گئے ہو، پھر زنانیہ دا مقام بڑھا ہے، سمجھو؟ ہاں، اتخذی باب افتعال امر کا سیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مادہ پہ وحی کی، ہم نے نر پہ وحی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کے آوے فرمایا فصلوں کی سبولا رب کے، قرآن کی آپ دیکھیں۔ آج میری بچی صبح مجھے کہنے لگی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، کون سی کتاب آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ میں نے کہا دنیا میں قرآن جیسی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس سے کوئی اچھی ہے نہ اس سے کوئی بہتر ہے۔ کتابیں بڑی ہیں، عالی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے عالی یہ ہے، سردار یہ ہے، سید یہ ہے۔ ہائے ہائے، حضرت علی نے اعلان کیا سلونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، بڑا لمبا، لیکن حضور کی حیات میں علی نے نہیں کہا۔ جب حضور نے پوچھا علی یہ کیا ہے، فرمایا تسی جان دیو یا اللہ جان ہے۔ یہ دا مطلب ہے شیخ کو علم نہیں جاڑی دا، جے ہو سکے تے ادب ہی جاڑی دا ہے، اے نہیں سے تو بس سپیکر پھاڑ لیا تے ادلیاں ماریاں تے ادلیاں ماریاں تے کل کوئی پتہ نہیں۔ یہ علی تھا، ساری زندگی حضور کے سامنے یہ نہیں فرمایا سلونی، کوفے میں بیٹھے گئے منبر پہ فرمایا پچھلو من اس تو پڑھے نہ میں مر جاواں۔ اچھا ایک بندے نے سون لیا، اس بھی آکھا میں بھی کو تھوڑی جی نکلتے مارا ہے، علی آپ سکتا میں نہیں آپ سکتا۔ کسی مقام پہ علی کے بعد اس نے بھی منبر پہ کہہ دیا سلونی۔ سامنے امام ابو حنیفہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کھڑے ہو کے فرمایا حضور ایک جواب بھی دیو، بندہ بڑا معتبر سی، میں اس کا نام نہیں لے سکتا۔ فرمایا قرض کرنی سی، فرمایا دسو، فرمایا تو ساکہ سلونی میں تو پوچھو تے میں نوے دسو جس کیڑی نے سلیمان علیہ السلام نہ لگال کیتی سی زنانی سی یا مرد سی، مجھے یہ بتا دے۔ وہ ہکا بکا اور منبر سے اترتا جاتا ہے، کہتا ہے سلونی نے مجھے برباد کر دیا، سلونی نے مجھے برباد کر دیا۔ امام صاحب سے پوچھا گیا، فرمایا قالت تاتا نیس کیا ہے نملتن، تھوڑا تھوڑا میں نمدہ ہے، مولوی نے گور کے تکنے نے تھوڑا فرمایا وہ جس نے سلمان سے بات کی تھی، معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ پہ آپ کہیں کہ عورت نہیں، عورت کبھی اس مقام پہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کیڑیوں میں سے کسی مادہ کو اللہ چن سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ نے نظام کے پلڑے میں مسلمان مرد، مسلمان عورت، روزے دار مرد، روزے دار عورت، ڈرنے والا مرد، ڈرنے والی عورت، ذکر کرنے والا مرد، ذکر کرنے والی عورت، روزے رکھنے والا مرد، سب کو پلڑے میں برابر فرمایا۔ اگر سب کا برابر ہے میرے پاس آئے۔ ابن عربی فرماتے ہیں انسانیت جامع ہے مرد و زن کی،
انسانیت جامع، ہر ٹائم ہی نا پٹیاں پٹیاں پڑے سنیا، انسانیت جامع ہے مرد و زن کی. کیسے جامع ہے؟ کیسے جامع ہے؟ ابن عربی فرماتے ہیں، توجہ میری طرف، انسانیت جامعہ فرماتے ہیں، انسانیت جامعہ. اگر مرد و زن میں سے ایک بھی نہ ہوتا کائنات اور انسانیت پوری کامل ہو ہی نہیں سکتی تھی. فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا، ابن عربی فرماتے ہیں یہ جو رجال کا نام لیتے ہیں کہ یہ مردان خدا ہیں بسم الرجال فقد یکون منہم النساء ولیکن یغلب ذکر الرجال، یہ جو کرتے ہیں غلبے کے رجال کے غلبے کی وجہ سے جو عورتوں کا نام بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ رجال ہیں، یہ رجال ہیں. اس مقام پہ بھی اللہ کے بڑے بندے، اس مقام یہ رجال کتب، یہ رجال جو ہے نا یہ مطلب کتب ابدال. اور فرماتے ہیں وقیلا لبعضهم کمل ابدال فقالوا 40 نفسا. آپ فرماتے ہیں کسی نے کسی سے پوچھا حضور ابدال کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 40 نفوس ہوتے ہیں. 40 ہے؟ اونچا تے بولو، عورتاں دی شان سن کے پریشان ہی ہو گئے ہو. 40 ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقیلہ لہو لما لا تقول 40 رجلا. اس نے کہا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ 40 مرد ہوتے ہیں؟ فرمایا فقالا قد یکون فیہم النساء، فرمایا ان میں سے کبھی کبھی ابدالوں میں سے عورت بھی ابدال ہوتی ہے. عورت آسیہ ہو کوئی مرد مقابلہ کر سکتا ہے؟ عورت مریم ہو مرد مقابلہ کر سکتا ہے؟ عورت خدیجہ ہو، عورت عائشہ ہو، عورت رابعہ بصری ہو، عورت فاطمہ ہو، کون مرد یہاں پہ مقابلہ کر سکے؟ کبھی کبھی عورت، بلکہ آپ نے اس سے آگے لکھا ابن عربی نے کہ عورت کبھی کبھی مردوں کے مقام سے اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جاتی ہے. یہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ایک بڑا لمبا چیپٹر ہے، کھولیں گے. لمحہ صاحب ذہن تے نقش کر لو کیوں بچ جاندی ہے، کھولیں گے ہوں انہا ٹائم نہیں. کیدے نہ کیتی بھئی، کیدے تے کیتی؟ مادہ مکھی تھے، زنانی تھے. معلوم ہی ہو گیا کہ زنانی دا بھی کوئی گل ہوندی منظور، تو ہر ٹائم ہی پیچھے پہ رہنا ہے. ہن گل سمجھ جائے تو بعد یہ نہ کریں. انہوں اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا میری طرف توجہ رکھو. فرمایا بکام تو ہی نہیں کرنا ہے من الجبال بیوتن، پہاڑ دے بے جا گھر بنا لے. اس کا مطلب ہے گھر سب سے پہلی ضرورت ہے. اللہ نے نہیں فرمایا شاید جا کے بنا لے، فرمایا پڑھو گھر بنا تاکہ تینوں پتہ ہوئے تیرا اپنا کوئی ٹھکانہ ہے. ہن گھر جا کے روڑا نہ پا دیا جے. آج کل بیچارے غریب لوگ نے گھر چو 5 بندے بیٹھے ہیں. تجھے حکومت سرکار نے رہتی دس یا شاید ہی مکھی نہ کہ گھر بنا سکتے ہیں، صبح گھر ہی بنانا ہے. گھر بنانا ان بڑا اوکھا ہے سلو کے ساتھ، محبت کے ساتھ. لیکن معلوم یہ ہوا کہ گھر، جیسے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا جس کا گھر اپنا ہو، بیوی اپنی ہو، کاروبار اپنا ہو، گاڑی اپنی ہو، آپ نے فرمایا وہ تو وقت کا بادشاہ ہے. من الجبال بیوتن، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گھر کیا ہے. علامہ صاحب نے کہا سرکار سن رہے ہو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانام بیوتن تستخفونها یوم زعنکم ویوم اقاماتکم. اللہ فرماتے ہیں یہ گھر جڑے دوڑے ٹھہرن واسطے اساں بنائے نے نا، اساں بنائے جے. واللہ جعل لکم دوڑے لی بنائے نے. ہاں تسی گھر اللہ کے نہیں بنا دے، وہ خالق بنا دا ہے. کیونکہ وہ روڑن لگے تھے ایک لمحے چ روڑ چھڑ دا ہے. بیوتکم تمہارے لیے، اور ان میں وہ ہیں جو چوپایوں کی جلد سے بنے ہوئے ہیں جنہیں آپ خیمے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ مخفی ہیں، آسان ہیں، وہ کھڑے ہونے میں بھی آسان ہیں، لپیٹنے میں بھی آسان ہے. جب جی کرتا ہے وہ خیمے لپیٹیا، گھر نو چکیا اگے. پہلے لوگ ایسے خیموں میں رہتے تھے. یہ ترکی والے خیموں میں رہتے تھے، اور بڑے لوگ تھے جو خیموں میں رہتے تھے. عرب کے بڑے قبیلے خیموں میں رہتے تھے. سمجھ آئی؟ اور اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے کمزور گھر کس کا گھر ہے؟ کدھا گھر ہے کمزور گھر؟ ان اوہان البیوت لبیت العنکبوت، مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کا کمزور ہے؟ آواز چلے ٹھا ختم. لیکن کبھی اس کے بنانے کو دیکھا ہے؟ کبھی مکڑی کے جالے کو دیکھا ہے؟ اس کو دیکھا ہے؟ مکڑی کے اندر سے ایک تار نکلتی ہے،
اس تار سے پیچھے جو ایک سوراخ سے تار آپ کو نکلتی نظر آئے، اس سے پیچھے 4 سوراخ ہوتے ہیں، سائنسدان بتاتے ہیں ان 4 سوراخوں سے پیچھے 100 سوراخ ہوتا ہے، 100 سوراخوں سے تاریں نکلتی ہیں، 4 میں آتی ہیں، 4 میں سے نکل کے 1 میں آتی ہیں۔ سائنسدان کہتا ہے سٹیل کی وائر، وہ کہتے ہیں اتنی باریک کر دو جو اس عنکبوت کی اس وائر سے باریک ہو جائے یا اس برابر ہو جائے، فرمایا اس اتنی برابر ہو جائے، اس سے طاقتور یہ مکڑی کی وائر ہے۔ کس دی طاقتور ہے؟ مکڑی دی طاقتور ہے۔ اور آپ کو بتاؤں مکڑی بناتی کیسا جالا ہے، کبھی اس کا دیکھا ہے؟ بڑا خوبصورت، اس میں 2 تارے ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو ایک پازیٹیو۔ وہ جب خود سفر کرتی ہے تو پازیٹیو پہ سفر کرتی ہے، جب شکار کو کیچ کرتی ہے تو نیگیٹو میں لے کے آتی ہے۔ انہوں کیا سکھایا ہے؟ اور آپ کو مکڑی کی ایک اور بات بتاؤں، ایک ایک ٹکڑا حاصل کرنے واسطے در در نہیں پھر دی، اپنے جالش بند دیئے، شکار خود دیو دے کوڑا کے پہنچا۔ بھائی ایک انگلی سے ختم، ایک انگلی سے ختم، مکڑی کا گھر ایک انگلی سے ختم، اتنا چھوٹا سا گھر۔ اس میں اور بھی بڑی باتیں ہیں لیکن بعد میں، اتنا چھوٹا گھر ختم، لیکن یہی گھر زمانے نے دیکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ کائنات کے سب سے بڑی ہستی غار ثور میں بیٹھی ہے اور باہر یہی مکڑی جالا بناتی ہے۔ اب یہ جالا اتنا طاقتور، معلوم یہ ہوتا ہے جس چیز کی نسبت خدا سے ہو وہ طاقتور ہوتی ہے، جس کی نسبت خدا سے ہٹ جائے وہ اپنی طاقت کھو دیتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ بڑے غریب و غریب گلوں کا کم کرتا ہے، بڑے سبحان اللہ۔ چھوٹیاں کو بڑے کم لیندا ہے، بڑے اندست ہے، تھوڑی ایڈی بوتھی سونی نہیں۔ میں چاہواں تے چھوٹیاں کو ویکھو مکڑی کو کیسا کم لیا، کیسا کام لیا، شہد کی مکھی سے کیسا کام لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور میں بات آپ کو بتاتا، لیکن ہون نہیں، درود پاک پڑھو۔ اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا۔ علی عثمان نے کہا تھا کہ یہ اللہ والے کیسے کھڑے رہتے ہیں، کیوں جی علی عثمان صاحب ایک گل سی میں یاد فرمایا فصلوں کی سبل ربک کی ذللا، وہ گھر بنانے کے بعد ثم کلی من کل ثمرات، ہر پھل میں سے کھا۔ اب پھر کروے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر پھل سے کھا، فصلوں کی سبل ربک کی ذللا۔ لیکن یہ یاد رکھنا، بس اتنا یاد رکھنا جو رستے ہم نے تیرے لیے ہم نے ہموار کیے ہیں انہی رستوں پہ چلنا، بھٹک نہ جانا۔ سبلہ سبیل کی جمع ہے، سبیل کی تیرے رب نے جو رستے تیرے لیے مقرر کیے ہیں، ذللا نرم ہموار بنائے ہیں، تیرے رب نے سبیل ربک، تیرے رب نے رستے۔ میری طرف توجہ رکھیں، ایک بڑی لمبی بات کہہ جاؤں گا سمجھنے کے لیے آپ کی بات ہے۔ یا اللہ سبیل ربک، تیرے رب کے رستے، سبیل اللہ کی معنی جی اللہ کے رستہ، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اللہ انہوں پیادہ ہے، شاید یہ مکھیے اللہ دے رستے دے بیچ رمی، جتھے اللہ نے تینوں مقرر کیتا ہے، بٹا کہ اگے پیچھے نہ ہوئی نہیں تو کام خراب ہو جاتی۔ وہ رستہ، یا اللہ وہ رستہ کون سا، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ قرآن کہتا ہے نسقیکم مما فی بطونہی من بین فرش ودم اللہ بنن خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہم نے تمہارے پینے کے لیے اس جانور کے پیٹ سے کیا نکالا؟ فرسیم و دمن، خون اور گوبر کے اندر سے، خالصاً سائغاً للشاربین، ایسا خالص تو نکالا جو تمہارے پینے کے لیے آرام سے تمہارے گلوں میں اترتا بیٹھا رہا۔ آج تک آپ نے دیکھا کدی جانور دے تھنا دے وچ خون آ جائے تے پے پسوڑی جاندی، کیوں تیمور صاحب؟ آ کدی جاندہ ہے، کدی قدرتی آ جاندہ ہے، ہو جاندہ ہے۔ کدی تساں ویکھیا کہ تسی دودھ چوتے گوبر آ جائے، ایسا ہوا ہے؟
کدی نہ چوو مطلب کدی تسی دودھ چوو تے وچ خون آ جائے، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے اس کا فی سبیل اللہ رستہ مقرر کیا ہے۔ وہ اپنے رستے سے دودھ نہ گوبر میں جا سکتا ہے نہ خون میں، اللہ نے جدھر حکم دیا ہے ادھر ہی جا سکتا ہے۔ سورج ہر روز چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اے منظور صاحب ساڑھے جو تھوڑا جا بڑھے نے کدی اگاں پیشاں بھی ہویا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورج فی سبیل اللہ ہے، چاند فی سبیل اللہ ہے، نجوم فی سبیل اللہ ہے، رات فی سبیل اللہ ہے، دن فی سبیل اللہ ہے، ہر کائنات کی چیز فی سبیل اللہ ہے۔ نال سبیل سبل ربک سبیل اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اللہ کے رستے سے منحرف ہو چکے یا ہو جائے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے رستے میں ہے، جسے سمجھ آ جائے آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمین۔ سورج اللہ کے سبیل میں، کیوں علامہ صاحب غلط ہے نہیں؟ چاند اللہ کے سبیل میں، شہد کی مکھی اللہ کے سبیل میں، کائنات کی ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی خدمت میں اللہ کی سبیل میں ہیں۔ مجھے بتائیں کائنات میں کون ہے جو اپنے رستے خود چن سکتا ہے، جو اپنے رستے خود بنا سکتا ہے؟ اللہ کا سبیل، سورج اللہ کے رستے میں، چاند اللہ کے رستے میں، نجوم اللہ کے رستے میں، رات اللہ کے رستے میں، دن اللہ کے رستے میں، جانور اللہ کے رستے میں، جتنی معدنیات حیوانات سب اللہ کے رستے میں، صحابہ کاف کا کتا بھی اللہ کے رستے میں۔ سبحان اللہ، نکال کے دکھاؤ، اور پھر دوجیاں کتیاں سمجھ نہ آئی، او بھی فی سبیل اللہ سن، اے بھی فی سبیل اللہ سی، انہوں نے سمجھ آن دیتی ہے نان دیتی سی، اے بھی فی سبیل اللہ، او بھی فی سبیل اللہ۔ بس یہ تھی رکھو فی سبیل اللہ، اگو جدے دل لے جاؤ فصلوں کی سبل رب ذل۔ فرمایا اچھا، اللہ فرماتا ہے جس ٹائم تو میری گلاں مان لوے گی۔ اب میں قریب آ گیا ہوں، کوشش کرتے ہیں کیونکہ میں ہر باری نا امتیاز ہوں کہ ٹائم تھوڑا ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھو ایک دفعہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو ہمارے رستے میں جو ہمارا رستہ مقرر کیا ہوا ہے اسی پہ چلے گی، اس پہ جائے گی، پھلوں کا رس چوسے گی، یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے وجود سے مختلف رنگوں کی شراب، مختلف رنگوں کی شہد نکالیں گے، مختلف رنگوں کی مختلف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بڑی خوبصورت بات اگر توجہ کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اب وہ مسدس گھر بناتی ہے، اس گھر کی، اب یہ بات میں نے وہاں نہیں کی تھی، بات وہی ہے لیکن یہ بات نہیں کی تھی چونکہ میری یادداشت بڑھا ہو گیا کمزور ہوگی پر کچھ یاد رہا ہے۔ مسدس میں آپ دیکھیں یہ مسدس ہوگی، ایک اس کی چوڑائی ہے، ایک اس کی لمبائی ہے، ایک اس کی گہرائی ہے۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں 4500 یا 2500 سے زائد شہد کی مکھیوں کی قسمیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں سمجھ آ رہی تھے کہ چلنا؟ اب پچھلے بھی دسو جی آ رہی، چلیے۔ دنیا کے اندر 4600 مکھیاں، ان کے چھتے سائز ایک، رنگ ایک، سائز ایک، چوڑائی ایک، گہرائی ایک، لمبائی ایک۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میریاں پڑھائیاں نے۔
ایک علم ظاہری، ایک علم باطنی، ایک علم اصولی، ایک علم کسبی، ایک علم خدائی۔ علم کسبی اور ہوتا ہے، علم خدائی فرمائے اسے میں نے وہی سے سکھایا، اسے میں نے وہی سے سکھایا ہے۔ اس کے کسی کام میں ایک چھتے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے پھر لو، کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کا علم علم عطائی ہے۔ جس کے پاس مکھی کے پاس علم ہو وہ خطا نہیں کر سکتی، تو مصطفیٰ کیسے خطا کر سکتے ہیں؟ ایک مکھی خطا نہیں کر سکتی۔ اتھے دوجے علوم دے وچ ویکھ لو، ایک مولوی دا مسئلہ ہور جے، دوجے دا ہور جے، تریجے دا ہور جے، چوتھا ایک اور سنا جاندا ہے، پنجواں دا کسے نہیں سنیا، میں بھی سنا جاواں۔ جو ایک بندہ سی اس آکھیا کھوتا حلال ہے، بندے آکھیا کیویں حلال ہو سکے؟ دساں گا، سارے آ جاؤ مسجد چوں، آ جاؤ مسجد چوں۔ آ گئے، انہاں پوچھیا سرکار دسو کھوتا کیویں حلال؟ انہیں سارے نے باقی اس آکھیا کھوتا حرامی ہے۔ میں آکھیا میری بھی تھوڑی جی شہرت ہو جائے، کھوتا حرامی ہے۔ شہد کی مکھی کسی مقام پہ خطا نہیں کرتی، سارے ایک جیسے بناتی ہے۔ کس انجینئر نے اسے سکھایا؟ کس سے اس نے نقشہ بنوایا؟ وہ انجینئر خدا کی ذات ہے جو اسے سکھاتی ہے، اسے پڑھاتی ہے، اور ایسا پڑھاتی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں جائیں اس مسدس کا ایک ہی سائز ہے، ایک ہی گہرائی ہے، ایک ہی چوڑائی ہے، ایک ہی اونچائی ہے، ایک ہی لمبائی ہے۔ حاضرین محترم، یہ شہد کی مکھیاں کرتی کیا ہیں؟ ان میں ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کو یاسوب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی سردار ہوتی ہے، دوسروں سے بڑی ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ آپ جو ایک چمچ شہد کھاتے ہیں، آپ جو ایک چمچ بڑے مزے سے لے لیتے ہیں، جی میں امتیاز انہاں کو 2 چمچہ لے لیں گا شہد دیا، لیکن پتہ نہیں نا میں نے فارمی دیتا ہے کدھروں دیتا ہے، اگے بھی دے گیا تو جامی گیا، لیکن 5000 پھولوں کا رس چوسنے کے بعد 1 چمچ شہد بنتا ہے۔ 5000 25,000 اڑانے بھرتی ہے شہد کی مکھی، تب یہ شہد کے لیے، پھر اس میں سے ایک مکھی گروہ ہوتا ہے 3000 مکھیوں کا، وہ جاتا ہے، وہ جا کے سارا چیک کر کے آتا ہے کس مقام پہ پھول ہیں، کس جگہ پہ پھول ہیں، کتنے اونچے پھول ہیں، کتنی دور پھول ہیں، کتنے پھول ہیں، کتنی مکھیاں جائیں، ان کا کام بن جائے گا۔ پھر وہ آتا ہے، وہ مکھیوں کو جمع کرتا ہے، وہ مکھیوں کو جمع کر کے چند مکھیاں جاتی ہیں 3000 مکھیوں کو بلا کے، پھر وہ انہیں سمجھاتی ہیں۔ کبھی مکھی اوپر اٹھتی ہے، انہاں دس دیے اینا اچھا جے، کبھی وہ کلاک وائز گھومتی ہے، ایتھوں آنے جانا جے، کبھی اینٹی کلاک وائز گھومتی ہے، 8 کا حصہ زیادہ تر بناتی ہے، اور انہیں مکمل سمجھا دیتی ہے کس مقام پہ پھول ہیں، جہاں سے تم نے پھول کے لیے، اس چھتے کے لیے رس لے کے آنا ہے جس سے ہم نے شہد تیار کیا۔ اچھا صرف یہ نہیں ہوتا، مکھیاں چلی جاتی ہیں، جویں تو آستہ نے تو بھیج دیتا نبیل صاحب تسی جاؤ، نبیل صاحب نے 5 تے رستے دے کام کیتے، 8 دوجے کالاں کیتیاں، 14 ہماری بندے دوجے 1-2 گلاں کیتیاں، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب وہ واپس پلٹتی ہیں اپنا اپنا رس لے کے، تو یہ یاسوب ہوتی ہے، وہ دروازے پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ انہیں سونگتی ہے، تین جتھے کیسی ہوتے گئی سیں، ٹھیک ہے چل چل چل، ویچ پھر نبیل جائے بھی آ جاندے ہیں، بلال جائے بھی آ جاندے ہیں، سمجھو انہاں دا سونگ دیئے، تین جدر بھیجا سے ادھر نہیں گئے۔ میں مثال دیتی ہے تو نبیل نہیں سارے نانا تکو، کیوں جی آبت جی، آبت صاحب پیچھے بھی تسی نہیں آبت کیا دیو، سونگتی ہے۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ جس جگہ پہ ہم نے اسے بھیجا تھا یہ نہیں گئی، یا اس کے پروں کو توڑ دیتی ہے، یا اس کو کاٹ کے 2 حصوں میں نیچے پھینک دیتی ہے۔ کسی کی جرت نہیں یاسوب کے سامنے بولے، کیونکہ وہ چھتے کی نگران ہے، امیر ہے، مرشد ہے۔ ان مرید نو انی گل کری، انہاں دا تھوبڑا سجیا ہوندا، وہ دا ہے میری کر چھڑی سرکار دے، انہاں نو میری تے کرنی نہیں سی چاہیے، میں تے ولی اللہ بن چکا، ولی بلمباور بن چکا، پنجابی بلند بمباوران پنجاب دے بندے دے ولی بلمباور آدھے نے تے ولی بلمباور بن گیا۔ 1 پاؤنڈ شہد کے لیے
20 لاکھ پھولوں کا رس چوستی ہے، 30 لاکھ اڑانے بھرتی ہے، تقریباً 50,000 میل کا سفر یہ شہد کی مکھی کرتی ہے۔ کتنا دیکھو سی کیڈے مزے نہ۔ اچھا، اور شہد جو ہے وہ مادہ مکھی بناتی ہیں۔ ان کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، ایک سے دوسرے میں رس رکھتی ہیں، ان کو پھر پیٹ کے اندر آج تک سائنس نہیں بتا سکی، وہ پیٹ میں اسے پکاتی ہیں۔ وہ جو ایک حصہ رس ہوتا ہے اس ایک حصے میں سے 3 حصے اڑ جاتا ہے، ایک حصہ رہ جاتا ہے، وہ اسی پیٹ میں شہد بنتا ہے، پھر وہ اسے لا کے ان ڈبوں میں جو بنائے ہوتے ہیں ان میں پیکنگ کر دیتی ہیں، اور اس چھتے کی یا 20 سینٹی گریڈ یا 32 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے، اس لیے کہ شہد سردیوں میں خشک ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، گرمیوں میں پتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ایمان سے، آج تک آپ نے کسی شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھا ہو جس کے اندر سے شہد ٹپک رہا ہو؟ جو درجہ حرارت ہو، شہد کی مکھیاں وہ جو اپنا درجہ حرارت 20 یا 32 وہ اپنا قائم رکھتی ہیں تاکہ ہماری شہد جو ہے نہ پتلی ہو نہ گاڑی ہو، اسی حال میں رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہیں؟ کس کے لیے؟ اللہ نے کس کے لیے لگایا ہے؟ اللہ چاہتا تو کہتا ہے، اللہ چاہتا تو کہتا کنواں کھودو شہد نکل آئے گا، ہو سکتا تھا، آب زمزم نکل سکتا تو ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، چشمے پھوٹ سکتے ہیں، حضور کے ہاتھ سے مطلب پانی سے چشمے نکل سکتے ہیں، ڈنڈا مارنے سے فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو سب کچھ ہو سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، فرمایا ایسا کرو، اس مخلوق کو بتاؤ کہ یہ اشرف المخلوقات اتنی نادان ہے، نہ اپنے گروہ میں اطاعت ہے، نہ اپنے گھر میں اطاعت ہے، نہ اپنے شیخ کی اطاعت ہے، نہ اپنے ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ اپنے استاد کی اطاعت ہے۔ یاد رکھو، جس گروہ میں جو شخص ہو، اللہ کی قسم اس گروہ کو، اس سلسلے کو دشمن اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا وہ بندہ بے ادب اور نافرمانی کرنے والا نقصان دیتا۔ وہ کبھی بھی سلسلے کو سیدھا نہیں ہونے دیتا، اس کی کوتاہیاں، ایک تو اس کو ہماری رہتی میں پرانا۔ یاد رکھو، اللہ نے یعقوب کو یہ حکم دیا ہے جیڑی تیری نہ مننے۔ ہمارے نانا جان ارشد قادری تھے، ان سے حضور کی ملاقات ہوئی تو حضور سرور کونین نے فرمایا تیرے مریدان دے وچ ایسے نے جڑے 1.5 اٹ دی مسجد بنانا چاہتے ہیں، یہ جڑے تیرے نافرمان مرید نے انہوں کٹ دے ارشد۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ان کا اثر دوسروں پہ ہوتا ہے۔ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ کبھی آپ کے گھر کا بھی نظام ایسا ہوا ہے؟ آپ کو گھر کا نظام کیویں ہونا ہے؟ وہ مریم سن، ساڑیاں زنانیاں مریم نہیں۔ کیوں علماء صاحب گور گور کے نہ ویکھو، پڑھو ایک دفعہ درود پاک۔ ایک دن میں 1500 1,500 انڈا مادہ مکھی دیتی ہے، ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ مادہ مکھی بادشاہ ہوتی ہے، اور ایک چھتے میں صرف ایک بادشاہ ہوتا ہے، جس کو نگران بنایا جائے وہ بھی سمجھے۔ اس کو حکم یہ ہوتا ہے کہ کام سیدھا کرو، وہ کسی کی تربیت دوسرے لفظوں میں ادب سکھا سکتا ہے۔ علامہ زبیر صاحب ادب سکھا سکتا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر اس چھتے میں ملکہ ایسا بچہ دے دے جو اس چھتے میں وہ ملکہ بننے کے قابل ہو، اسی طرح کا ہو، اسی سائز کا ہو، اسی وقت جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے 3000 مکھیاں دے کے وہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے، جا تو کدھر اور جا کے اپنا ڈیرا لا۔ اتنے نہیں تو رہ سکتی تے جے شاید مکھی یا سوب دے مکھیاں مرشد ادب کر سکدیاں تو اشرف المخلوقات کو گل نہیں منن ہوندی۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آج مجھے حیدر کہنے لگے، امتیاز میری طرف بات قریب آ گئی، بس بالکل قریب اور بڑی پتے کی۔ مجھے کہنے لگے فلاں بندے کو میں نے کہا ہے، مجھے خود ہی بتانے لگے آگے تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ 24 گھنٹے ہماری ملاقات ان سے نہیں ہوتی۔ مجھے کہتے ہیں میں نے انہیں کہا آپ کو، مجھے تو حضرت صاحب نے کل بتایا حضرت صاحب نے آپ کو ایک سزا دی تھی۔ کہتے ہیں غلطی ہوگی۔
غلطی ہو گئی. حیدر نے کہا آپ نے کتنا آسانی سے کہہ دیا کہ غلطی ہو گئی. ہو سکے سانتے سائیں انہا بھی نہیں آکھڑ دیں دے غلطی ہو گئی. وہ دن کرو نہیں تے لتر مارا دے, کیونکہ یہ آسان سا لفظ ہے, لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. میں نزدیک لے آیا ہوں, گھبرائیں نہیں. میں پورا ہی لکھیا ہوں ہے, مت سمجھو بڑا لکھیا ہوں ہے, میں آیتاں لکھ دینا بس. ذرا بڑھا ہو گیا نا. ایک باری میں ممبر تے بیٹھا تھی سی, میں آیت ہی بول گئی, وہیں تے میں تھوڑا بڑا حافظ ہے. ہائے ہائے. فرمایا فی شفاء للناس. اب اس شہد میں, اب یہ شہد کی, یہ شہد میں شفا ہے. یہ نہیں فرمایا کیسی شفا ہے, کون سی شفا ہے, کس بیماری کی شفا ہے. حضور نے فرمایا علی کھانے کو نمک سے شروع کر, نمک پہ ختم کر. اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی تھی کہ نمک سے کھانا شروع کر, نمک پہ بند کر. ہم نے اس میں 72 بیماریوں کی شفا رکھی ہے, جن میں سے کم بیماری جزام ہے, برس ہے, کوڑ ہے, دانتوں کا درد ہے, گلے کا خراب ہونا. ایسے ہی فرمایا شہد میں شفا ہے. فی شفاء للناس. بھائی ظاہر میں شفا ہو گئی, بیمار ہو گیا شفا ہو گئی, لیکن کتنی بھی اچھی شہد اچھی ہو. حضور کے پاس ایک شخص آیا, اس کے پیٹ میں خرابی تھی. حضور نے فرمایا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ پیٹ درد بڑھ گیا. حضور نے فرمایا پھر کھلاؤ. وہ پھر گیا, اس نے کہا رسول اللہ بڑھ گیا. حضور نے فرمایا پھر کھلاؤ. آج تک کو مرید ہوتا اس نے پیر مارو نے کہ روح کی نے, لیکن ان کا ایمان تھا بار بار آ رہے. پتہ سی ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد. پتہ سی سمجھ سی دوا ہے تھوئیے کو گاڑے بڑھوے دریئے. تیسرے دن پیچس آیا, سدے نکل گئے, پیٹ صحیح ہو گیا, آیا مسکراتا ہوا. حضور نے فرمایا شہد میں شفا تھی, تیرے پیٹ میں وبا تھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا فی شفاء للناس. علامہ ظہیر صاحب کدھے کہنے پتہ لگ گیا جی پھر میں کتھے عورتاں دا لا ماریا. انہوں نے میں کیا سی دس دیو, میں عورتاں دی گل کتھے کرنی, 2000 روپیہ انعام ہے, انہوں نے میں نظار دینا. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. میری طرف توجہ رکھیں, میں نے ابھی بھی کئی چیزیں مختصر کی کیونکہ اس وقت 10 ہونے والے ہیں. میں آپ کو چند چیزیں اور سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. اللہ کا ذکر کراؤ. Allah hu, 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 Allah hu. آمین. فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. تفکر والوں کے لیے بے شک یہ شہد نمک کی ایک آیت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا فرمایا والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب منہ شجر فیہ تسیمون ینبت لکم بالزرع والزیتون والنخیل والعنب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون فسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. سارا نہیں ترجمہ بیان کرتا. اللہ نے فرمایا جڑا آسمان تو پانی لاندا ہے اے جڑا تسی پیندے ہو ایدے وچوں درخت اگدے نے تواڈیاں چراگاہاں درست ہونیاں نے. اللہ فرماندا پھر ایدے وچوں اسی کی کرنے کھیتی کڈنے ہیں, زیتون کڈنے ہیں, کھجور کڈنے ہیں, ہر قسم دے پھل اگانے ہیں. یہ سارا زیتون, انگور, کھجور, مالٹے, شالٹے, آلٹے سب اللہ فرماندے آیت ہے. کہ یہ اونچا تے بولو یار, دوانا اج تک کسے بھی دسیا مالٹا بھی آیت ہے,
دعان کو دس ہے تاں کھاننا تعلق ہوندہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، 700 مرتبہ فرمایا میری کائنات میں تفکر تو کر دے تو صحیح۔ جتنی مرتبہ نماز کا حکم اتنی مرتبہ تفکر کا حکم، لیکن مالٹا سامنے آ جائے تفکر بھول جاندہ ہے۔ بڑیاں بڑیاں مولویاں بسم اللہ بھول جاندی، انہوں نے نہیں پتہ لگتا با کھانا تھوڑا ہے کہ بڑا ہے، ٹھیک ہے بڑا اچھا ہے، لیکن سمجھ آ گیا کھجور بھی آیت ہے، زیتون بھی آیت ہے، سارا کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورج بھی آیت ہے، قمر بھی آیت ہے، نجوم جو تمہاری نشق سب آیت ہے، عقل ہے تو سوچ۔ تم دیکھتے ہو انہیں، مالٹے کو ہر روز دیکھتے ہو، کھجور کو ہر روز دیکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، خربوزے کو ہر روز دیکھتے ہو، مٹھے کو ہر روز دیکھتے ہو، آسمان کو ہر روز دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، یہ تمہاری عادت بن چکی ہے، یہ آیت تمہیں بھول گئی ہے، عادت یاد رہ گئی ہے۔ بولو تے صحیح۔ آیتیں بھول گئی ہیں، آیتیں یاد رہ گئی کہ یہ ساری عادت ہے، ہماری عادت ہے سامنے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی عادت، وہ عادت وہی چیز اگر غار شعور کے باہر حضور کی حفاظت کرے تو عادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی چیز حضور کی جو عادت ہو، مکڑی کو ہم ہر روز دیکھتے ہیں عادت ہوتی ہے، وہی چیز، وہی کتے ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، وہی کتا سابقات سے مل جائے تو عادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی مکھیاں لاکھوں دیکھتے ہیں، وہی مکھی شہد کی شہد بنائے تو آیت بن جاتی ہے۔ اگر شہد کی مکھی آیت ہے، اگر صحابہ کہف کا کتا آیت ہے، کائنات کی ہر شے آیت ہے، تو حضور کتنی بڑی آیت ہے اور اللہ کا ولی کتنی بڑی آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ آخری ایک دو گلنا دس دیں جی، آنکھوں تے دس دیں گالتے ہونی شروع ہوئی ہیں نا، اگے تک گل شروع ہی نہیں ہوئی۔ اے پچھلے جڑے ہونا ذرا آخری 10 منٹ کوشش میں کروں گا تابلات النجمیہ میں لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کی مماثلت صوفیاء کے ساتھ ہے۔ توجہ رکھیے گا مولانا صاحب، تفسیرہ تسی پڑھ دے رہن دیو، میں تے ایڈا من علم نہیں رکھدا، تم سچی دساں، میں تے ساتھیاں واسطے دو گلاں علم باس کرو بھول گئیاں نے، تم سچی دسی ہے۔ علامہ زبیر صاحب یاد کرا چھڑ دیں، تھوڑا سا ٹھیک ہو جاندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ واؤہا ربک الی النار اشارت الی ان تصرف کل حیوان فی الاشیاء ما کثرت و اختلاف انواع انما هو تصرف اللہ تعالی و الہام ولا قانون حکمت و ارادت القدیمہ۔ آپ فرماتے ہیں اس میں اشارہ ہے تمام حیوانات ان سب کے تصرف کا، ان کی کثرتوں کے ساتھ، ان کے اختلاف، قسموں کے اختلاف کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ ان پہ تصرف کرتا ہے اور ان پہ الہام کرتا ہے اپنی حکمت کے قانون کے مطابق، اپنی قدیم ارادت کے ساتھ، لِأَمْرِ طَبْعِی وَحَوَاهُ، یہ اللہ تعالیٰ کو ان پہ تصرف ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے حیوانات ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مرغی نو کیڑا دستا ہے 21 دن بعد انڈے جمنے نے، ٹھوکر مارتے باہر کھڑ، بڑیاں گلاں نے، ہن ایتھے نمیاں انیاں نہیں ہو سکدیاں۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن وَإِنَّمَا خَصَّ النَّحْلَ بالوحی وَهُوَ الْحَامُ وَالرَّشْدُ مِن بَيْنِ سَائِرَةِ الْحَيْوَانَاتِ لِأَنَّ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْإِنسَانِ لَا بِأَهْلِ السُّلُوكِ۔ آپ فرماتے ہیں ان میں مخصوص وحی کے لیے اور الہام و رشد کے لیے اللہ تعالیٰ نے نار کو مخصوص کیا، کیونکہ وہ انسان سے تشبیہ رکھتی ہے اور زیادہ تشبیہ اہل سلوک سے رکھتی ہے۔ اہل سلوک درویش دوڑے پیرو مرشد وغیرہ درویش پنڈا چاہیے سمجھو نا، آئی کل بڑے اعتراض ہوندے ہیں پیر ہے ہی کوئی نہیں لوڑ، بندے کو جواب دینے کیڑی لوڑ ہے، بدوان کو مان لوے گا تو قیامت ہو جائے گی، تے نہ مننے گا قیامت ڈھہ جائے گی۔ اللہ بس باقی ہے بس، اللہ یہ سوچ عطا فرمائے مجھے بھی آپ کو۔ فرمایا انیتا خزی
من الجبال بیوتن کیا ہے اعتزالاً عن الخلق و تبتلاً الی اللہ، یہ لوگوں سے مخلوق سے کنارہ کش ہوتے ہیں اور اللہ کے لیے اللہ کی طرف یہ تبتل کرتے ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میری طرف توجہ رکھیں، بات جڑی وہ وچوں کسے کہانیاں مزے ہوندے نے تے ذراوکھی ہوندی ہیں، جیسا کہ یہ درویشوں کا حال کون سا ہے؟ کما حال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یتحنس الی حراء اسبوعا و اسبوعینا و شہرن، یہ حال وہی حضور کا حال ہے جو حضور غار میں جاتے ہفتہ ہفتہ کے لیے، 40 دن کے لیے، مہینے کے لیے جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ صوفیہ بھی ایسے کٹ جاتے ہیں گوشہ تنائی میں، نہیں جی نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ اپنا منہ تے پڑھو تاکہ تم رسم شبیری ادا کردا پہ بوتھا بیک ذاتی دی کوڑ کر لی شتیریاں نہ جپے او وڑتا سی خانقاہ ہلے بڑھیا ہے نہیں نکلن نکڑا ہے او پڑھے وڑتا سی تیرے کو تے نماز اپنے گھر مسیدی تو میں تے نماز ہوندی، گھروں میں تے تیری نماز تے اٹھاوے جن تک کوئی نہ ڈنڈا نہ مارے انہیں تک تو نماز نہیں پڑھدا۔ وہ نماز کیا جو تجھے ٹائم پیس اٹھائے، وہ نماز کیا جو تجھے کوئی اٹھائے، نماز وہ ہے جو دل کے الارم سے خود جگاتی ہے۔ اٹھے جنیا سون دا وقت گیا، علم یادن اللہ جینا انتقشا قلوبوں میں ذکر اللہ، اٹھ اللہ پہ آدھئی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ نے یاد کر لیں قدر ہونے۔ عبدالرحمن میرے حال توجہ رکھیا، جاگ کے پہ دوزانو بہ نیندر آ جائے دوزانو آخری گلہ نہیں یار، 2-4 ہونی تے سواد آنا ہے من تیجے تے لے کے آمانگا بیک تو کتھے لے کے امنا میرے حال توجہ ہے، آخری باتیں سماعت کر سکتے ہیں، سنا دوں؟ فرمایا کیوں؟ یہ فرمایا وَإِنَّ مِن شَانِهُمُ النَّظَافَةِ فِي الْمَوْضِعِ وَالْمَلْبُوسِ وَالْمَاقُولِ كَذَلِكَ النَّحْلُ مِن نَظَافَتِهَا تَدَعُ مَا فِي بَطْنِهَا عَلَى الْحَجْرِ حجر صافی اولا خشب نظیف۔ آپ نے فرمایا یہ اہل سلوک بھی جو ہیں یہ نظافت پسند ہوتے ہیں، حضور اس لیے بکری کی اگری ٹانگوں کا گوشت پسند کرتے تھے کہ صوفیہ نے فرمایا پچھلیوں کے ساتھ گوبر ہوتا تھا، یہ نظافت پسند ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں ٹھڈے مار دے کہ نہ دی نظافت دیا سی دیتا ایسی ہو جاتی۔ مرزا مدر جانے جانا بڑے نظافت پسند تھے، حتیٰ کہ گھڑے کے اوپر برتن ٹیڑا ہو جاتا، سر درد ہو جاتا، مراقبہ اللہ نے فرمایا اس عورت سے شادی کر، فرمایا یا اللہ وہ بڑی کپتی ہے، اور فرمایا تیری یہ نظافت مکانی ہے، وہ برا بلا کہے گی تو صبر کریں گا اسی تین اپنے قریب کر لیں گے۔ کدی بی بی نیس نگاہ نال بھی دیکھ لیا کرو، نہ کڑی قیامت ہوندی اللہ دی بندی سمجھ لیا کرو، سمجھو کائنات دے میں سب تو اچھی چیز سی جڑی اللہ میں دیتی ہے۔ امتیاز آخر حضرت صاحب میرا تو بیڑا غرق کر کے جاؤ گے۔ ہائے یہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، پہننے میں، کھانے میں، سونے میں نظافت پسند۔ شہد کی مکھی گندگی پہ نہیں بیٹھتی، حضور نے فرمایا مومن شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے، پاک کھاتا ہے، پاک نکالتا ہے، فائدہ دیتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا۔ اسی جیدے کو فائدہ لب داوے ان بھی جانتی والی ڈنگ مار کی جانے ہیں، اسی انہیں یاد رکھی اسی آئے ساں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، حضور فرمایا شہد کی مکھی کی طرح مومن ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے جے بلی نال کی طرح ہو جائے، شہد کی مکھی کی طرح مومن ہوتا ہے، تو پھر مومن سے بڑھ کے ولی ہوتا ہے۔ ولی کی شان سب سے بڑھ کے ہوتی ہے، ولی کا ایک اپنا مقام ہے، لفظ ولی اور ہے، لفظ مومن اور ہے، دونوں کو معنی قرآن مجید میں موجود ہے، کیونکہ اللہ نے کہیں ولی کا لفظ استعمال کیا، کہیں مومن کا لفظ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا تعبیرات النجم میں فرماتے ہیں یہ شہد کی مکھی جب شہد کو انڈیلتی ہے، پاک پتھر پہ انڈیلتی ہے، پاک اینٹ پہ انڈیلتی ہے، خشک اینٹ پہ انڈیلتی ہے، تاکہ اس کے اندر تراب اور طین، مٹی اور گارا وغیرہ نہ لگے، شہد صاف۔ واہ اونچا کو میں ہی دن سنا چاہیے تھی، آج میں ہی سنانی ہے۔ علی رضا کی خیال ہے مولانا صاحب؟ پھر کی ہوندہ ہے؟ اللہ فرمانے پھر وہ گھر بنانی ہے اپنے نفوس کے جبال میں، آپ فرماتے ہیں اپنے نفوس کے جبال میں، اپنے نفوس کے پہاڑوں میں اپنے گھر بناتی ہیں، درختوں میں بناتی ہیں۔ خیر مختصر کیا
فرمایا پھر کیا ہوتا ہے ثم کلی من کل ثمرات یا ایھا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاک کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہ مطلب ہے پہلو پاک کھانا ہے پھر چنگے کام ہونے، پٹھا کھا کے تے پٹھیاں بڑکاں مارنیاں عوام ہی خارج ہونی۔ پہلے پاک کھانا ہے، رسول پہلے پاک کھاؤ۔ حضور سے بڑا کون تھا، رسولوں سے بڑا کون تھا جو پاک نہ کھاتا، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ فرمایا پاک کھاؤ، پھر پاک کھانے کے بعد اچھے اعمال کرو۔ پاک کھاؤ گے تو اچھے اعمال ہوں گے، پلید کھاؤ گے تو اچھے اعمال نہیں ہوں گے۔ اچھا جی چلو مختصر کرتے ہیں۔ قال للارواح ثم کلی من کل ثمرات، اب ایک ثمرات ہوتے ہیں بدن کے، ایک ثمرات ہوتے ہیں قلب کے، ایک ثمرات ہوتے ہیں اسرار۔ ثمرات البدن اعمال صالحہ و ثمرات النفوس، نفوس کے ثمرات الریاض المجاہدہ و مخالفت الہوا، نفس کی مخالفت، و ثمرات القلوب ترک الدنیا و طلب العقبہ، دنیا کا ترک کرنا، عقبہ کی طلب کرنا، و توجہ الی حضرت المولا، اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف توجہ کرنا، و ثمرات الاسرار، ثمرات اسرار یہ شواہد الحق کے، و تطلع علی الغیوب و تقرب الی اللہ، اس کے اوپر حق کے شواہد ظاہر ہوتے ہیں اور اس پہ غیب ظاہر ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا تقرب ملتا ہے۔ فَهَذِهِ كُلُّهَا أَغْذِيَةُ الْأَرْوَاحِ فَإِنَّا قُوَّتُهَا، یہ ساری غذائیں روح کی غذائیں ہوتی ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ ہے، اس کے ساتھ روح کو قوت میسر آتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ بچوں میں کچھ چھڑی جاواں پھر کیا ہوتا ہے یخرج من بطونیا، اللہ فرماتا ہے جب تو نے پاک کھا بھی لیا، پھر مجاہدات بھی کیے، نفس ترک نفس بھی کیا، ترک دنیا بھی کیا، طلب مولا بھی کی، پھر اللہ فرماتا ہے یخرج، پہلی شرط تھی وہ کام ہو گیا، اب جزا ہے یخرج من بطونیا شراب من الحکم والمواعظ، حکمتیں تیرے وجود سے نکلیں گی، مواعظ اسنا علامہ زبیر صاحب تیرے وجود سے نکلیں گے، میری ارپا سے نگاہ من المعانی والاسرار والدقائق فی الحقائق والمعارف، تیرے وجود کے اندر سے معانی کے اسرار نکلیں گے، دقائق حقائق سب کچھ، معارف فی شفاء للناس، یہ جو ہوں گے یہ تیرے مواعظ، تیری حکمتیں، تیرے اسرار، تیرے معانی، یہ تیرے دقائق لطائف۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہوگا لِقُلُوبِ النَّاسِيَةِ الْقَاسِيَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ سخت دل ہیں، ان کے دلوں کے لیے یہ تیرے اسرار و حکمتیں شفا ہوں گی۔ کوئی سمجھ آئیے؟ بس کریے علامہ صاحب۔ میرے حال گھر کے نہ بیک میں جاننا سارے نے پوچھاں گے لمحہ پاواں گے ویلا ہو ذرا میرے بغیر کسی نہیں جانا۔ لو جی آخری گل ہن کریے، بڑا ہو گیا تسی آکھنا تے ہے لیکن میں دونوں کسے گل تے لیاونا ہے۔ روز بان بکلی فرماتے ہیں یہ ثم کلی من کل ثمرات کیا ہے؟ بڑی میں مختصر بات کرتا ہوں، وچوں کچھ کھاتا ہوں کچھ سناتا ہوں کیونکہ بات لمبی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے قوالن کبو جی اپنے لنگوٹے کس لین، اسی پوری کوشش کریں گے 11:40 اتے قوالن موقع دے دئیے انشاءاللہ، وہ اپنا تیاری کر لیں۔ آخری بات سنا دوں، کو سکون آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی ارسلان صاحب، ملا کا دین اور ہے صوفی کا دین اور شہد کی مکھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے کہ ہم نے اپنے آقا کی، نبیل صاحب میری طرف توجہ، موبائل جیب چو، ثم کلی میرے توجہ رکھو سارے، ثم کلی من کل ثمرات وہ اوہا ربک الی النحل، وہ نال ولی کامل ہے، انسان کامل ہے، شیخ کامل ہے، نال شیخ کامل ہے، نال کیونکہ اس نے فرمایا مومن شاید کی مکھی کی مثال ہے، تو میں کڑا غلط جملہ کیا ہے؟ اب وہ جب گوشہ تنائی اختیار کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، میری طرف انصر صاحب تسی شاید آڑے ہو کوئی غلط گلنا تے نہیں سنائیاں،
ثم کلی من کل ثمرات من ثمرات تلک الاشجار الصفاتیت و نور بہار الانوار ذاتیت و اظہار انوار الافعالیت. اللہ فرماتا ہے تمام پھلوں سے کھاؤ، وہ صفات کے شجروں سے کھاؤ، میری صفتوں کے شجروں سے کھاؤ، میرے ذاتی انوار کے نور سے کھاؤ، میرے افعالی انوار کے ثمرات سے کھاؤ. یہ اللہ حکم دے رہا ہے ثم کلی من کل ثمرات ثم امرہ لسلوک سبیل الآزال والآباد والقدم والبقاء بنعوت الفنا. فنا کی خصوصیت کے ساتھ متصف ہو کر قدم و بقا اور آزال و آباد کے رستوں پر چلنے کا حکم دیا. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ میں آپ کو بتاؤں قدم کیا ہوتا ہے، بقا کیا ہوتا ہے. اے صوفیاء نے اصطلاحاں یہ انجے بندے نے بھی آ جانی ہیں ساری کتاباں چ لکھی نے. بڑی کو نہیں ایڈی ولایت با میں تھانوں پانچ اصطلاحاں سنا دیاں تسی آکھو بڑے بڑے ولی اللہ نے. یہ ساریاں لکھیاں سناندے. گل ہوئے جڑی تھانوں نویں سنائی. کیوں جی؟ اور جنہاں لکھیاں نسی نہیں مندے. بھائی کیوں نہیں مندے؟ ساڈا راہ اور ہوے گا، انہاں دا اور ہوے گا. اسی اپنے راہ دی کرنی ہے. فصلو کی سبل ربک ذللا. سبحان اللہ. ساڈا جو مقرر کیتا ساتھ وہی سننا ہے. غور تو نہیں کر سکتے. چلو ٹھیک ہے، وہ بھی اچھی ہیں، سب اچھی ہیں. میں محبت سے مزاحیہ بات کی ہے. آج کل بڑا مسئلہ ہے، ایک کلپ اٹھاتے ہیں اس پہ بکواس پتہ نہیں فارغ بندے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، وہ آگے سے ایک ادھر سے فیر کرتا ہے، ایک ادھر سے فیر کرتا ہے. بہت اللہ معاف کرے. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا لِتَعْرِفَ فِي طَيْرَانِهَا وَسَيْرَانِهَا ثِمَارَ أَشْجَارِ غَيْبِهِ. آئے ہائے. فرمایا وہ جو ہم نے مقرر کیے ہیں رستوں پہ چل تاکہ اپنی پرواز میں اشجار غیب کے پھلوں کو پہچان سکے کہ وہ غیب کے شجر ہیں کون سے جن سے میں نے ثمرات کھینچنے. عبدالرحمن پیادہ بنجی آگے ایڈی دور تھک گئے ہیں. کھادیاں بھی تو 3 روٹیاں میں پتہ ہے. وَتَاكُلَ رَيَاحِينَ انہوں سے ہی اور انس کی ہواؤں کو سونگ سکو. وَتَطِيرَ فِي شَعْرَ قُدْسِهِ. میں ایک غلط لے انہیں دونتان سمجھا رہے ہیں. اور قدس کے صحراؤں میں اڑان بھر سکو. وَتَعْرِفَ جَلَالَ وَجُودِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ كُلِّ عِلَّةٍ. اور اس خالق کے جلال کے وجود کو پہچان سکو جو ہر علت سے پاک ہے. تم تیر کرو، سیر کرو، پھر کیا ہو؟ فَإِذَا تَمَّ دَوْرَهَا فِي بَسَاتِينَ الْعُيُوبِ. جب تمہارا وہ اڑنا، تیر، سیر ساری کامل ہو جائے پھر یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ. تمہارے وجود سے مختلف رنگوں کی شراب نکلے. شراب معرفتہ بقدم جلال وعز بقائی وانوار ذاتی فاختلاف الوانہ باختلاف رویتہا انوار کل صفت. وہ جو شراب سے مراد اس کے قدم، جلال، عزت، بقا اور انوار ذات کی معرفت. اور رنگوں سے مختلف مراد یہ ہے کہ جو صفت کی انوار و تجلیات ہوں جیسے ہر صفت کے انوار و تجلیات ایک جیسے نہیں ہوتے. ہر صفت کے انوار و تجلیات جدا ہوتے ہیں. فَعَلَىٰ قَدْرِ رُؤْيَةِ الصِّفَاتِ يَكُونُ أَلْوَانُهَا. ہائے 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 ہائے. اس کی صفات کے انوار کی رویت کا مختلف ہونا. فمن اب اس سے الوانہ وہ جب سارا مکمل کر لیتا ہے. میری طرف توجہ رکھیں. الوانہ اب رنگ کون سا الوان؟ لون المحبت، محبت کا رنگ نکلتا ہے. لون العشق، عشق کا رنگ نکلتا ہے. لون الانس، انس کا رنگ نکلتا ہے. لون الفکر، فکر کا رنگ. لون القبض، قبض کا رنگ. لون القبض، قبض کا رنگ. لون البست، بست کا رنگ. لون الخوف، خوف کا رنگ. رجا کا رنگ، بست کا رنگ، انبساط کا رنگ. حاضر المقامات شفاء لکل مریض المحبت و سقیم الالفت و ملدوغ الشوق. ان سارے مقامات، یہ انس، یہ فکر، یہ ذوق، یہ شوق، یہ جذب، یہ ساری محبتیں، ان سارے مقامات میں مریض محبت، الفت کے بیمار، شوق کے ڈسے ہوئے اور معرفت کو قبول کرنے والے کے لیے شفا ہی شفا ہوتی ہے. سبحان اللہ. سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں مکا چھڑیا ہے. انہوں نے کہہ دیو قوالان سیدھے ہو جائیں. میرا دل سی میں ایک غلط ایک دی وضاحت کرنا آئی لیکن میں نے امدی نہیں سی. میں کہہ دی آج ہی دون سنا چھنا بات چمتے فوتی ہو جائیے. اب سن رہے ہیں. وَمِن شَانِ ذَلِكَ الْأَصْلِ لَوْنٌ نُورِيٌّ مِّن بَهَاءِ اللَّهِ.
اور وہ جو شہد کی شان ہے، اس کا جو رنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی بدولت اس کا نوری رنگ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، وَطَعْمُ حَلَابَةٍ مِّنْ حَلَامَةِ وَصْلَةِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے وصال کی حلاوت ہے، مٹھاس ہے۔ علامہ زبیر صاحب میری التوجہ، علامہ ظہیر صاحب گلہ نہیں کرنی ہے کان وچ، جو حلاوت ہوتی ہے وہ جو مٹھاس ہوتی ہے اللہ کے وصل کی مٹھاس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ پتا ہوئے دیتا زندانی دے وصل دی مٹھاس دا پتہ ہے، اللہ دے وصل دی مٹھاس دی سمجھ ہوئے دیتا جی۔ اور میں تھے گل کراں ماما بہناں سندیاں پئیاں، اللہ کے وصل کی مٹھاس دنیا میں کوئی ایسی لذت نہیں جس سے بڑھ کے، جو اس سے بڑھ سکے جو اللہ کے وصل کی لذت ہوتی ہے۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ الْأَصْلُ مِن مُشَاهِدَةِ اللَّهِ فِي وَاسِلَةِ تِلْكَ النَّحْلِ يَحْصَلُ مِن ذَلِكَ الْأَصْلِ، وہ شہد کی مکھی اللہ کے نوار و تجلیات کو حاصل کرنے کے بعد، ان سے ثمرات حاصل کرنے کے بعد، وہ جو شہد حاصل کر لیتی ہے، وہ جو شہد حاصل کر لیتی ہے، وہ جو شہد پا لیتی ہے، وہ جو شہد حاصل کر لیتی ہے، سمجھے الذی صدر من تجلی ربوبیت لا شمل عبودیہ، اس کے لیے عبودیت کی شمع روشن ہو جاتی ہے۔ وہ جب شہد حاصل کرتی ہے اسے پتہ چلتا فَإِذَا قَاهِرَ عَلَيْهِ نَيْرَانُ الْمُحَبَّتِ تَتَمَيَّزُ بَيْنَ الرَّبُوبِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ، پس جب اس پر محبت کی آگ غالب ہوتی ہے تو ربوبیت اور عبودیت کے درمیان امتیاز پیدا ہو جاتا ہے۔ ہائے فَيَسِيرُ اصل الربوبیت موضع و ذوق مقام الانس، اور ربوبیت کا شہد مقام انس کے ذوق کی قرارگاہ بن جاتا ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا یطعمنی ابیت عند ربی، میں اپنے رب کے پاس وقت گزارتا ہوں، یطعمنی و یسقینی، میں کھاتا بھی ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ کیا کھلاتا ہے؟ یہ جو پیچھے سارے میں کل ثمرات بتائی، یہ سارے کھلاتا بھی ہے، یہ پلاتا بھی ہے۔ سب سے زیادہ وہ کھانے والے وہ پینے والے حضور ہیں، اس کے بعد کوئی اور ہے۔ سمجھ آگئی؟ نہیں آئی؟ تو ساہنا تو ساڑھا شیر جی نہیں چھڑنا، یا دو لینا رہ گئے، سن لو سنا دیا جے سارے ایک بار اچھا سبحان اللہ کھوتا ہاتھ چوک کے پتہ لگتا پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا۔ فمن شربا قطرۃ منہ بنعت الجذب، پس جس نے بھی صفت جذب کے ساتھ اس کا ایک قطرہ پیا، ومتابعتہ بنعت المحبت، اور صفت محبت کے ساتھ اس طرف گامزن ہوا، من کل سقم یشفیہ، من کل سقم من علل الشہوات النفسانیت والے سقم شیطانیت، اللہ تعالیٰ اسے شہوات نفسانی اور شیطانی بیماریوں سے، ساری قسم سے ساری بیماریوں سے اللہ اسے شفا دیتا ہے۔ اور صرف شفا نہیں دیتا، مولانا صاحب سماعت کیجئے، یسیر مربی صحیحاً بانوار الربوبیت، حقیقت میں یہ بندہ تربیت یافتہ بھی صحیح ہوتا ہے انوار ربوبیت کے ساتھ، اور تربیت دینے والا بھی مربی بھی یہی ہوتا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ۔ آمین۔ حاضرین محترم، بالکل میں دونوں اس گالتے لہندہ ہے۔ فصل وَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کا مرشد کامل ہے۔ من الجبال بیوتن، وہ اپنی کٹیا چو نہیں نکلتا، بڑے آدھے واسطے وہی غار ہے۔ من کل ثمرات، یا اہل سلوک ہیں، من کل ثمرات، من کل ثمرات، اللہ فرماتے ہیں تم ثمرات سے کھاؤ۔ وہ ثمرات کیا ہیں؟ جس سے سالک کھائے۔ ولیدی تے تو سنگال سن لیو، سالک کون سے ثمرات ہیں جس سے کھائے؟ وہ ذکر کے ثمرات ہیں، وہ فکر کے ثمرات ہیں، وہ شیخ کے نام کے ثمرات ہیں، وہ حق مرشد یا مرشد کے ثمرات ہیں۔
وہ شیخ کی محبت کے ثمرات ہیں، وہ شیخ کی اطاعت کے ثمرات ہیں، وہ ادب کے ثمرات ہیں۔ ابتدا یہی ہے، وہ ذکر فکر جو شیخ نے بتایا ہوا ہے اس کے ثمرات ہیں، وہ تصور شیخ کے ثمرات ہیں۔ فصلوں کی سوبلا ربے کے زوللا، اللہ فرماتا ہے وہ ثمرات جو ہم نے تیرے لیے سوبلا ربے کا تیرے لیے چن دیے، تیرے لیے رکھ دیے، راہ ہموار کر دی، ہم نے تیرے لیے آسان فرما دیے، جن رستوں پہ ہم نے کہا کہ یہ ثمرات کھانے ہیں۔ اگر وہ پنڈی سے گجرات ہے تو گجرات آنا، کہیں پھر نہ جانا۔ لاہور نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ علامہ زبیر صاحب نہیں سمجھ آئی؟ میری گال تو خراب کر چھڑی۔ وہ جو رستہ تمہارا فصلوں کی سبلا ربے کے زوللا، وہ تمہارے لیے جو تمہارا مرشد ہے، اسی رستے پہ چلنا، اسی کے ثمرات کو کھانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جب کھا لو گے تو تمہارے وجود سے ہم ایسی شے نکالیں گے، تم بھی شفا ہو جاؤ گے، تمہارے پاس بیٹھنے والا بھی شفا ہو جاؤ گے۔ آج آخری بات، شہد کی مکھی شفا دیتی ہے، جس دوائی میں ہو اسے شفا دیتی ہے، جس دوائی میں ہو 1000 سال تک شہد خالص پڑی ہو خراب نہیں ہوتی۔ کون سا؟ انجی ہے۔ مصر والے جب ممیوں کو بنایا کرتے تھے، شہد استعمال کرتے تھے تاکہ ہماری ممیاں خراب نہ ہو۔ قیامت تک کے لیے آج کئی ہزار سال کے بعد ممیاں نکل رہی ہیں، وہ شہد شامل ہونے کی وجہ سے وہ سلامت ہے۔ اگر شہد شامل ہو، اس شہد کا جس کو اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا، اس نال کا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور شہد کو حاصل کیا، شہد کو حاصل کرنے کے بعد وہ ممی محفوظ رہ سکتی ہے، تو جس بندے نے ولیوں سے کچھ حاصل کیا وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ کمال۔ آخری بات ختم ہو گئی ہے، تو آخری کر دیں مارتے ہیں، نہیں مزہ آیا؟ اے تسی سمجھ دو میں بڑا کچھ لکھا ہوں، میں آیتیں ہی لکھی ہوں گی، ذرا بڑھا ہو گیا نا، کسی زمانے ہی تھے کون اس لیے۔ آخری بات، خواجہ عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ کچھ بات میں نے آپ کی خواجہ عبداللہ انصاری کی پچھلے محفل پہ سنائی تھی آپ کو، اب یہ آگیا فرماتے ہیں اے محمد ما ان روز کے امت تو راست و دیم، جس دن ہم نے تیری امت کو کھڑا کیا، وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ گفتیم، میری طرف توجہ رکھو، اور ہم نے کہا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ اخرجت، تیری امت کو امت خیر کا، یہ نہ سمجھنا کہ اعمال کے لیے کہا، اندراز عمران بسیار تاترا ہم میدیدم، ہم نے ان سے زیادہ عمریں والوں کی زیادہ اطاعتوں کو دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اطاعت ویک کے میں نہیں آکھیا کنتم خیر امت اخرجت، میں انہوں تو زیادہ عمرہ لے دیا تاتاں ویکھنیاں سن میرے حبیب۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آن روز کے زمبور ضعیف را اصل دادین، جس دن ہم نے ضعیف زمبور کو شہد دی، بازوان توانا امیدیدم، ہم نے طاقتور بازووں والوں کو بھی دیکھا ہوا تھا، شیر نہیں سی دیتی، مکھن دیتی سی، گال سمجھ دیتے ہو؟ آن روز کے کرمک را ابریشم دادیم، جس دن ہم نے ابریشم ریشم کے کیڑے کو دیا، آن مارانے باہبت را ہم میدیدم، ہم نے بڑے بڑے سانپ بھی دیکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے ماران بھی دیکھے ہوئے تھے۔ اب توجہ کیجئے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا، آن روز کیا ہوئی دشتی را مشک دادیم، جس دن ہم نے اس ہرن کے اندر مشک رکھی تھی، آن شیران باسولت را ہم دیدم، ہم نے بڑے بڑے باسولت باہبت شیر بھی دیکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے گا آن روز کے اندلیب را آواز خوش دادیم، جس دن ہم نے امدلیب کو خوبصورت آواز دی، تاؤسان زیبا را ہمی دیدیم، میرے حبیب ہم نے بڑے بڑے تاؤس مور بھی دیکھے ہوئے تھے۔ اللہ آن روز کے ان مشتی خاک امت تو راس نا گفتیم، میرے حبیب اس مشت خاک تیری امت کی جس دن ہم نے گفتگو کی تھی، اس کی سنا کی تھی، فرشتگان صف صدا را در راہ قیمت ہمی دیدم، ہم نے صف بصف کھڑے بڑے بڑے فرشتے بھی دیکھے ہوئے تو پھر کیا ہے؟ میری طرف توجہ رکھیں، پھر کیا ہے؟ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زاؤں پیش کے خواستی منت خواستے ہم، میرے حبیب تیرے چاہنے سے پہلے میں خدا نے تجھے چاہا۔
اللہ فرماندا ہے اساں جڑا کنتم خیر اخرج تاکہ اسی نا تیری امت نال بڑے اطاعت گزار موجود سن اساں اس تو نہیں سی آکھیا کہ تیری امت بڑی جڑی عبادت گزار ہے نا اسی بڑے بڑے لوگ دیکھے سن لیکن ہم نے تیرے چاہنے سے پہلے تجھے چاہا عالم سے برائیت بیا راستیم تئم ہم نے عالم کو تیرے لیے راستہ کیا در شہر مراد ہزار عاشق بے نشینت میرے بھی میرے شہر میں تو ہزاروں میرے عاشق ہیں سبحان اللہ میرے شہر میں تو وہ میرے ہزاروں عاشق ہیں میرے بھی مجھ پہ مرنے والے تو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں اربوں ہیں خربوں ہیں لیکن تو شاد بسی کہ من تو را خاص تیم ارے تو خوش ہو جا کہ میں نے تجھ سے ہی پیار کیا ہے سبحان اللہ 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 اللہ